ہوں طاہر علی خان. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیلی یوٹیوب چینل. ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پش کر دیں تاکہ آپ کو ٹائم کے اوپر ہماری ویڈیوز مل سکے. آج اس ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے DGISPR صاحب, جنرل احمد شریف چودھری صاحب کی پریس کانفرنس ہے جو انہوں نے بالکل اسٹریٹ موقف پیش کیا. کے پی میں جو خیبر پختونخوا میں آپریشنز ہو رہے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کے, اس کے حوالے سے پریس کانفرنس میں کیا کچھ نیا تھا جو پہلی پریس کانفرنسز میں نہیں ہوتا, اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ مری کے حوالے سے بہتر سمجھا کہ آج مجھے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. اتنی اہمیت نہیں دی جاتی پنجاب حکومت کی طرف سے بھی اور وہاں کی جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ان کی طرف سے بھی, جو مری میں ایک مافیا سرگرم ہے جو وہاں پر پورے پاکستان سے ٹورسٹ آتے ہیں سنو فال کو انجوائے کرنے کے لیے, اور اسی سیزن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے ساتھ جو کچھ زیادتی کی جاتی ہے پرائس ہائیک کے نام پہ, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے DGISPR صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی, اس پریس کانفرنس میں اسپیشل انویٹیشن دیا گیا بلوچستان جو پروونس ہے وہاں سے جرنلسٹ کو, انہوں نے بھی اس میں شمولیت کی. تو اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی. سب سے پہلے ان کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ ایک سوال کیا ایک صحافی نے کہ وہاں پہ جو دہشت گرد ہیں, مختلف قسم کی تنظیمیں وہاں پہ موجود ہیں دہشت گردوں کی, تو وہ سب اکٹھے کیسے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد مختلف گروپس وہاں پر کیسے کال فرمائیں. تو ان کا کہنا تھا کہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کی کوئی بھی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی, کوئی سوچ نہیں ہوتی. کبھی وہ کسی ایک کمانڈر کے پاس چلے جاتے ہیں جہاں انہیں پیسہ زیادہ ملتا ہے, تو پھر وہ کسی اور کمانڈر کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے اور وہ دہشت گردی ہوتی ہے. عام عوام کو ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے, پبلک پلیسز کو ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے, جس کے خلاف فوج اپنی قربانیاں دے رہی ہے. اس کے علاوہ افغانستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ اس وقت دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. کہ افغانستان کو جس طرح ایک جو علماء مشائخ کانفرنس تھی, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اس تقریر کے میں انہوں نے ایک کلیئر میسج دیا تھا, اور وہ میسج ان کا یہ تھا جس کو ریپیٹ کیا DGISPR صاحب نے. افغانستان ہیز ٹو آپشنز, ایک آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیٹ کے ساتھ ٹھہریں, دوسرا آپشن ان کے پاس پاکستان میں جو تحریک طالبان پاکستان ہے TTP ان کے ساتھ ٹھہرنا ہے. تو اگر وہ پاکستان کی اسٹیٹ کے ساتھ ٹھہرتے ہیں تو ہم انہیں وارم ویلکم کریں گے, ہم افغانستان حکومت کے بازو بنیں گے, انہیں سپورٹ کریں گے اور افغانستان حکومت کو مزید مستحکم کرنے میں پاکستان اپنا کردار ادا کرے گا. پھر انہوں نے پاکستان کے بارے میں DGISPR نے بات کی اور فوج کا موقف, پاکستان کی حکومت کا موقف اور اسٹیٹ کا موقف انہوں نے رکھا کہ پاکستان ہیز اونلی ون آپشن اور وہ پاکستان ہے. لیکن انڈین میڈیا کے حوالے سے انہوں نے اس دفعہ کلیئر میسج دیا. ارناب گوسوامی وہاں کے ایک خود کو انٹلیکٹ کہتے ہیں اور DGISPR نے بھی یہ کہا کہ خود کو انٹلیکٹ کہتا ہے, اور وہاں کا حامد میر ہے. اور اس کے بارے میں ہمارے حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ میں دہلی میں ان کو انٹرویو دینے گیا. بیسیکلی یہ انڈین جرنلسٹ ہیں ارناب گوسوامی, پہلے NDTV کے اوپر ہوتے تھے, پھر اس کے بعد ٹائمز ناؤ کے اوپر چلے گئے, پھر اس کے بعد یہ پبلک TV پہ گئے. تو حامد میر کہتے ہیں جب وہ پبلک TV پہ گئے تو میں نے ان کے شو میں جانا بھی چھوڑ دیا. پبلک TV میں BJP کی انویسٹمنٹ شامل تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ BJP کا واحد نشانہ پاکستان ہوتا ہے. اور حامد میر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ارناب گوسوامی پاکستانی جو انٹلیکٹس ہیں یا پاکستانی آفیسرز ہیں ان کو جب اپنے شو پہ بلاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ انڈیا کو بیش کرو تاکہ اس کے بعد مجھے موقع مل سکے کہ میں پاکستان کی بیشنگ کروں. 2-3 گھنٹے وہ پھر پاکستان کے اپنے پورے شو, جب تک ان کا شو چلتا رہتا ہے, پاکستان کی بیشنگ کرتے رہتے ہیں. سارا پس منظر آپ کو ارناب گوسوامی کا بتانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ایسا بندہ کہتا ہے کہ 2026 میں افغانستان اور پاکستان کا نیکسس بن کے ہم پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے اور اٹیک کریں گے. تو ارناب گوسوامی صاحب آپ نے تو 2025 میں بھی حملہ کر کے دیکھ لیا تھا. اس کے بعد مودی سرکار کو جو منہ بھی کھانی پڑی, آپ کو اپنے 6 جہازوں کے ملبے اٹھا کے جانے پڑے. یہ تو ہم نے آپ پہ رحم کیا تھا, ورنہ پاکستان فوج تو آپ کے سارے جہاز ختم کر دیتی. آپ میں ٹھہرے ہوئے جہاز ہیں ان میں سے ایک جہاز بھی آپ کا نہ بچتا. آپ کی ایئر بیسز کو بھی ہم نے تباہ کرنا تھا. یہ تو ہم نے آپ پہ رحم کیا. تو 2026 میں بھی اگر آپ کو شوق ہے تو DGISPR صاحب نے یہاں ایک بہت مزے کی بات کی, میرے خیال میں جو ایک پراؤڈ مومنٹ تھی سب پاکستانیوں کے لیے. انہوں نے کہا کہ تم لوگ کر کے دیکھ لو, اگر تمہیں مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. تو میں بھی ارناب گوسوامی صاحب آپ کو یہی کہتا ہوں کہ کر کے دیکھ لو. ارناب گوسوامی تم بھی, مودی سرکار بھی, امید ہے کہ اس دفعہ آپ کے 6 تھے تو اس دفعہ 12 جہاز ہم گرائیں گے. جہازوں سے نیچے اتار کے آپ کو چائے بھی پلائیں گے اور پھر ہم آپ سے پوچھیں گے بھی صحیح کہ اس چیز فینٹاسٹک اور ناٹ. اس کے علاوہ جو الزام لگتا رہا ہے پاکستان فوج کے اوپر مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے, تو ساری لیگل مائننگ جو ہے وہ وہاں کے خیبر پختونخوا کے عوام کا ہے کیونکہ ان کا حق ہے. اور مائن اینڈ منرلز کے علاوہ ڈالرز کی بات کی گئی کہ ڈالرز کیونکہ بیانات جو خیبر پختونخوا کی جو وہاں پر حکومت ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ڈالرز پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان آرمی ڈالرز کے لیے جنگ کرتی ہے, آپریشنز کرتی ہے. اور اگر ڈالرز کی بات ہے تو ڈالرز تو ان کو ملتے ہیں, ان کے پیچھے یہود و نصارہ کی کتنی ایجنسیز کام فرمائیں, پاکستان آرمی کو کون سے ڈالر مل رہے ہیں. پھر انہوں نے ایک حوالہ دیا جو ابھی ریسنٹلی ڈیر اسماعیل خان خیبر پختونخوا میں میجر شہید ہوئے, میجر عدیل شہید,
वो ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए, फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ते हुए जुर्रत के साथ शहीद हुए, और उनकी अभी रिसेंटली शादी हुई थी और अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। तो क्या वो डॉलर के लिए शहीद हुए? क्या हम अपने बच्चों के जनाजे उठा रहे हैं तो डॉलर्स के लिए उठाते हैं? तो इस इल्ज़ाम को भी मुकम्मल तौर पे डीजी इश्तियाक साहब ने मुस्तरद किया। इसके अलावा एक क्लियर मैसेज उन्होंने दिया कि आर्मी एंड स्टेट इज़ ओनली आंसरेबल टू फेडरल गवर्नमेंट, और वो सिर्फ वफाकी हुकूमत को ही आंसरेबल है, किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को उसका मुकम्मल तौर पर साथ देना चाहिए। इसके अलावा स्टार्ट में बात की थी मरी के हवाले से। मरी में इस टाइम जो सियाह जा रहे हैं और जितने हमारे टूरिस्ट हैं वो जा रहे हैं, जो पाकिस्तान भर से लोग जा रहे हैं, फैमिलीज जा रही हैं, उनके लिए कुछ मुश्किलात हैं। कल एक वीडियो सोशल मीडिया पे मेरे सामने ही, मैंने अपना फर्ज समझा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर ये खबर जो है वो नज़रअंदाज कर दी जाती है, और पिछले साल हमने इसी वजह से भारी नुकसान उठाया, क्योंकि वहाँ पे जो ओवर चार्जिंग की जाती है और अनफेयर प्राइसिंग है, जो प्राइसेस हाई कर दी जाती हैं इन दिनों में, ख़ुसूसन जब स्नोफॉल होती है, वहाँ का जो मखसूस माफिया है, क्योंकि मरी के लोगों के बारे में हरगिज़ ये बात नहीं कर रहा, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ कि मरी के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ की फैमिलीज बहुत अच्छी हैं, लोग बहुत डिसेंट हैं, और हमेशा कहा जाता है कि पहाड़ के लोग अच्छे होते हैं, लेकिन जो वहाँ एक मखसूस माफिया है जिसकी निशानदेही मैं आज कर रहा हूँ, और आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उस माफिया की निशानदेही पंजाब हुकूमत के सामने, वहाँ के मुतल्लिका इदारों के सामने और वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ज़रूर हो जाए, और इस बात को हल फॉरम पे उठाना चाहिए कि एक शख्स जो अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके सर्दियों की छुट्टियाँ मनाने, अभी रिसेंटली देखा गया कि जनवरी में जैसे स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे स्नोफॉल थी, जैसे ही शाम का वक्त होता है तो उन्हें पता होता है कि अब लोग मजबूर हैं और वो यहीं पे क्याम करेंगे, तो वहाँ के जो होटल्स हैं, वहाँ के रेस्टोरेंट्स हैं, वो अपनी प्राइसेस को डबल नहीं बल्कि ट्रिपल कर लेते हैं, और ट्रिपल से भी ज़्यादा कर लेते हैं। एक अंडा, जो एक सिंपल आपको एग है, बॉयल्ड एग, वो आपको 180 रुपए का दिया जाता है। एक माश की जो दाल की प्लेट है वो आपको 1300 से लेके 2000 तक दी जाती है। होटल्स हैं उनकी कीमतें भी हाई कर दी जाती हैं, उनकी प्राइस को बढ़ा दिया जाता है, दिन के हिसाब से प्राइस बढ़ाई जाती है। जो वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सख्त नोटिस ले इसका, पंजाब हुकूमत वहाँ पे सख्त नोटिस ले, लेकिन ऐसा देखने को हमें नहीं मिलता। हमने कुछ हिस्ट्री निकाली, कुछ डेटा निकाला, तो हमें पता चला कि पंजाब के जो एमएनए हैं वो भी मुस्लिम लीग नून से हैं, और जो पंजाब के एमपी हैं वो बिलाल यमीन साहब PP6 मरी से उनका ताल्लुक है। तो उनसे मेरी ये गुजारिश है कि कुछ चीज़ें सियासत के लिए नहीं, खिदमत खल के तौर पे और अल्लाह की रज़ा समझ के भी की जाती हैं, तो खुदारा इन चीज़ों को आप, हुकूमत पाकिस्तान से मेरी गुजारिश है, वहाँ के लोकल सहाफ़ियों से मेरी गुजारिश है, बिलाल यमीन साहब PP6 MPA मरी, उनसे मेरी गुजारिश है, राजा उसामा सरवर MNA वहाँ के जो है, क्योंकि आपकी वहाँ पे फेडरल हुकूमत भी है, आपकी पंजाब हुकूमत भी है, और अगर लाहौर में ये सब होता तो मरियम नवाज़ ज़रूर नोटिस लेती, लेकिन अगर ये सब मरी में हो रहा है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि बिलाल यमीन साहब और राजा उसामा साहब और मरियम नवाज़ साहिबा, आप लोगों के हल्के में जो भी होता है वो आपके हल्के की आवाम को इफेक्ट करता है, लेकिन जो मरी में होता है वो पूरे पाकिस्तान से आए हुए सियाहों को, उनकी फैमिली को, और जो वहाँ के टूरिस्ट हैं उन सबको इफेक्ट करता है, पूरे पाकिस्तान को इफेक्ट करता है। लोगों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिनको सेलिब्रेट करने के लिए मलका खुशहाल मरी का रुख करते हैं, और वहाँ जाके उनको लूटा जाता है बेदर्दी के साथ। तो खुदारा इसका नोटिस लें, वरना हमारे मुल्क का एक खूबसूरत मकाम है जहाँ लोग जाकर अपनी कुछ वक्त सुकून का गुजारते हैं, अपनी छुट्टियाँ गुजारते हैं, स्नोफॉल देखते हैं, उससे भी वो महरूम हो जाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।